اگلی آیت ہے آیت نمبر 213. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کانا تھے، الناس لوگ، امت واحدتن ایک، فبعثا پھر بھیجے اللہ نے، نبینا نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، اور منذرین ڈرانے والے، اور انزلا نازل کی، معہم ان کے ساتھ، کتاب بالحق کی برحق، لیحکما تاکہ فیصلہ کریں، بینا درمیان، الناسی لوگ، فیما جس میں اختلف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، اور ما نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر الذین جنہیں اوتوہ دی گئی، من بعد بعد، ما جو یا جب، جاءتہم آئے ان کے پاس، بینات واضح حکم، باغیاں ضد، بینہم ان کے درمیان، یا آپس کی، فہدا واسہ ہدایت دی، اللہ الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، لما لیے، یہ جو، اختلف جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من سے، حق باذنہ اپنے اذن سے، اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف صراطوں اور راستہ مستقیم سیدھا. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اس سے نہ صرف ان لوگوں نے محض باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا جن کے پاس پہلے سے دلائل پہنچ چکے تھے، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. جی سب سے پہلے تو اس کا جو ہے وہ پچھلی آیات سے کنیکشن دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فوائد، سماجی، سیاسی اور مذہبی اختلاف کی وجہ سے امت کی وحدت ختم ہو گئی. وحدت اور دین حق کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے. لوگوں نے ان سے بھی اختلاف کیا، حالانکہ انبیاء اختلافات مٹانے کے لیے آئے تھے. اب دیکھیے گا ذرا کہ قرآن و حدیث کے علم سے بے بہرا دین دشمن، مستشرقین اور نام نہاد دانش مندوں نے کئی نسلوں سے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ انسان تخلیقی طور پر تاریکی اور شرک کے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس لیے انسان نے نسل در نسل ارتقاء کے بعد آہستہ آہستہ اپنے خالق کو پہچانا ہے. یہ باطل نظریات انگلش لٹریچر میں منظم طریقے کے ساتھ پھیلائی گئی ہیں. اسی نظریے کی بنیاد پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان تخلیقی طور پر گنہگار پیدا ہوا ہے. قرآن مجید ایسے نظریے اور معلومات کی نفی کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان اپنے تخلیق کے وقت ہی توحید کے تصور سے اس قدر آشنا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے خالق کا اعتراف کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی تعامل نہ ہوا. اور اس کی گرہ کشائی کے لیے سورہ اعراف، یعنی اس گرہ کو کھولنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے 174 تک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے. سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا تو، یعنی ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا. سوال کیا گیا ہے. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے. یہاں اسی نقطہ کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ انسان فطری اور بنیادی طور پر ایک نظریے کے حامل ہونے کی بنا پر ایک ہی جماعت تھے اور ان کی فطرت میں دین اسلام سمو دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں وہ توحید کے نظریے سے دور ہوئے اور ان کی وحدت بھی پارا پارا ہوتی چلی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص الفاظ میں انسانی فطرت کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کتاب الجنائز میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. چوپائی کی طرح جب جانور جنم لیتا ہے تو کیا تم اس میں کوئی کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات تک پوری انسانیت نظریہ توحید پر قائم رہتے ہوئے ایک جماعت اور ایک کنبے کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے قبل، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں پہلی دفعہ شرک پھیلنے لگا. شرک کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی لوگ ایک دوسرے سے دور اور منتشر ہوتے چلے گئے، کیونکہ توحید و وحدت کا سبق دیتی ہے.
توحید وحدت کا سبق دیتی ہے اور شرک انتشار کا سبب ہوتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور انہیں یکجا رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ ان میں سے کئی انبیاء کو زخیم کتابیں اور کچھ نبیوں کو صحائف اور باقی کو ایک دوسرے کی تائید کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ پیش آمدہ مسائل یعنی کہ جو ان کو مسائل درپیش ہیں اور اختلافات میں لوگوں کو حق اور سچ کی طرف بلائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اختلاف پیدا کرنے میں پیش رہے۔ جن کے پاس پہلے سے آسمانی ہدایت اور دلائل آ چکے تھے، ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ حسد، بغض اور ایک دوسرے پر مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور شخصی بالادستی حاصل کرنے کی کوشش تھی، جسے بغیوں بینہم سے تعبیر کیا گیا۔ ایسے نام نہاد تعلیم یافتہ لوگوں نے اختلافات کو اس قدر ہوا دی کہ جس میں حقیقت کو پہچاننا عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ تاہم وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر دور میں ہدایت پاتے رہے، جنہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ ہدایت کی جستجو کی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی سے دوچار کرتا ہے۔ اگر ان الفاظ کا وہی معنی لیا جائے جو ہیلا ساز لوگ لیتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، تو ہدایت نہ پانے میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے لوگوں کی بات تسلیم کر لی جائے تو انبیاء کی تشریف آوری، ان کی لازوال جدوجہد اور قیامت کے دن جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے عقیدہ کے اس بنیادی اصول کو سامنے رکھیے جس میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کی یعنی ملکیت ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ کائنات میں سب سے گراں قدر نعمت ہدایت ہے۔ یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طالب اور متلاشی ہوا کرتے ہیں۔ جو ہدایت سے انحراف کرتے ہیں ان کے لیے گمراہی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اس مفہوم کو قرآن مجید یضل من یشاء ویہدی من یشاء سورۃ النحل آیت نمبر 93 ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ہر انسان فطرت سلیم اور عقیدت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 حق پہچاننے اور اختلافات مٹانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 اختلافات کی بنیادی وجہ توحید سے بغاوت اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور نمبر 5 ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ نبوت کے مقاصد دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1 بعثت انبیاء کے مقاصد، سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اور سورہ مزمل آیت نمبر 15 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کہ بعثت جو ہے انبیاء کے مقاصد، انبیاء تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ نمبر 3 انبیاء کا مقصد لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 105 اور نبی کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 26 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 42 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد یعنی کہ گواہ اور مبشر یعنی خوشخبری سنانے والے یعنی شاہد اور مبشر بنا کر بھیجے گئے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور نمبر 7 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق و مہربان بنائے گئے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 213۔